السلام علیکم دوستو حضرت مولانا رومی بیان کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ شکار کرنے نکلا۔ راستے میں ایک لونڈی کے حسن پر فریبتہ ہو گیا اور اسے خرید کر شاہ محل میں واپس آ گیا۔ شکار کرنے گیا تھا مگر خود لونڈی کا شکار ہو گیا۔ یہ لونڈی پہلے ہی سمرقند کے ایک سونار کے لڑکے پر عاشق تھی۔ بادشاہ کے یہاں آ کر اس کی جدائی سے گلنے لگی اور عشق کی بیماری سے اتنی دبلی اور لاغر ہو گئی کہ ہڈیوں میں صرف کھال باقی رہ گئی۔ بادشاہ کو اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت غم ہوا، چنانچہ اس نے طبیبوں کو جمع کیا، علاج کے لیے شاہی انعام و اکرام کا وعدہ کیا اور اتباع سے کہا کہ میری زندگی بچاؤ، اگر یہ مر گئی تو سمجھ لو کہ میں بھی مر گیا۔ طبیبوں نے انشاءاللہ کہے بغیر دعویٰ کیا کہ ہم بہت جلد اس بیمار لونڈی کو اچھا کر دیں گے۔ چنانچہ اس کی لاغری کو دور کرنے کے لیے علاج معالجہ شروع ہوا، مگر مرض بڑھتا گیا۔ طبیبوں نے دوائیاں دی اور ان کی ہر دوا الٹا اثر کرنے لگی، اس لیے کہ جب بیمار کی قضا آتی ہے تو طبیب بھی بیوقوف ہو جاتا ہے اور اس کی دوا بھی اپنا نفع میں الٹا راستہ اختیار کرتی ہے، چنانچہ بجائے شفا کے الٹا نقصان پہنچاتی ہے۔ طبیبوں نے بہت علاج کیا، ہر قسم کی دوائیاں دی، مگر ان کا ہر علاج اور ہر قسم دوائیوں کا طریقہ ناکارہ ثابت ہوا۔ بالآخر طبیبوں کی رسوائی ہوئی اور وہ جو دعوے کر رہے تھے ان کی عقل اور تکبر کا دعویٰ ٹھکانے لگ گیا اور اپنی عاجزی اور مایوسی کا اظہار کر کے دربار سے رخصت ہو گئے۔ بادشاہ نے جب طبیبوں کی عاجزی اور مایوسی دیکھ لی تو ننگے پاؤں مسجد کی طرف دوڑا۔ مسجد پہنچ کر محراب کی طرف دوڑا اور سجدے میں گر کر اس قدر رویا کہ سجدے گاہ بادشاہ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی اور اس نے روتے ہوئے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے اللہ، یہ ساری کائنات تیری ادنا بخشش ہے اور میں کیا عرض کروں جبکہ آپ ہمارے اسرار اور بیدوں سے باخبر ہے۔ جب اس بادشاہ نے تہ دل سے نالہ و فریاد کی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سمندر جوش میں آ گیا اور روتے روتے بادشاہ پر نیند طاری ہو گئی۔ چنانچہ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ فرما رہے ہیں کہ اے شخص، نا امید نہ ہو، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس باندی کا علاج کروں گا۔ خواب سے بیدار ہوتے ہی بادشاہ نے اپنے قلب کو مطمئن اور مسرور پایا اور اس بزرگ کا منتظر تھا کہ اچانک وہ تشریف لائے۔ بادشاہ آگے بڑھا اور دوڑ کر ان بزرگ کا بسط احترام استقبال کیا۔ اس کے بعد اس شیخ کامل نے لونڈی کا قوارہ دیکھا اور نبض دیکھی۔ نبض پر ہاتھ رکھ کر ہر شہر کا نام لینا شروع کیا۔ جب سمرقند کا نام لیا تو اس کی نبض کی حرکت تیز ہو گئی۔ شیخ نے سمجھ لیا کہ سمرقند میں یہ کسی کی محبت میں مبتلا ہو کر بیمار ہے۔ بیماری کچھ تھی اور علاج کچھ اور ہو رہا تھا۔ پھر شیخ کامل نے کسی طرح اس لونڈی سے راز معلوم کر لیا کہ وہ سمرقند کے ایک زرگر پر عاشق ہے۔ شیخ نے بادشاہ کو حکم دیا کہ وہ اس کو حاضر کرے۔ چنانچہ اسے دنیاوی دولت کی لالچ پر طلب کیا گیا اور چونکہ شیخ کامل طبیب کامل بھی تھے، انہوں نے اس شخص کو ایسی دوائیاں دی جس سے اس شخص کا حسن جاتا رہا اور اس لونڈی کے سامنے پھر اس کو پیش کیا۔ چونکہ اس کی صورت کافی بری اور مکروہ ہو چکی تھی، اسے دیکھتے ہی لونڈی کا عشق جاتا رہا اور اس کے عشق کی بیماری سے شفا یاب ہو گئی اور تندرست ہونے لگی اور کچھ ہی دن میں بالکل صحت یاب ہو گئی۔ چونکہ اس لونڈی کی بیماری محض صورت پرستی تھی، اس لیے صورت کے بگڑنے سے آہستہ آہستہ عشق بھی زائل ہو گیا اور شفا یاب ہو گئی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ جو عشق صرف رنگ و روپ کی خاطر ہوتا ہے وہ دراصل عشق نہیں
بلکہ فسق ہے، اور اس کا انجام شرمندگی اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ مرنے والوں کا عشق پائیدار نہیں ہوتا، اس لیے کہ محبوب جب فانی ہے اور اس نے مر جانا ہے تو فانی چیز کا عشق بھی فانی ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہمیشہ زندہ ہے اور فنا سے پاک ہے، ان کی ذات کے ساتھ عشق بھی ہمیشہ رہنے والا ہے اور ہمیشہ غنچہ اور پھول سے بھی زیادہ تر و تازہ رہتا ہے۔